الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے قرآن عربی سیکھیے کے نام سے ایک منفرد کورس جس میں آپ آسان اور تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے کل 3 لیول ہیں۔ پہلے لیول میں 20 اسباق ہیں جو ہم مکمل کر چکے ہیں، اس میں ابتدائی قواعد کو بیان کیا گیا تھا۔ دوسرے لیول میں ثانوی قواعد کو بیان کیا جائے گا، اس کے ہم 20 اسباق مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اعادہ شروع کیا، روزانہ 5 اسباق پر مشتمل اسباق کا اعادہ ہوا۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے، تو سبق نمبر 11 سے لے کر سبق نمبر 15 تک آج اعادہ یعنی ریویژن کی جائے گی 5 اسباق کی، جو لیول 2 کے اسباق ہم نے تفصیل سے سیکھے ہیں۔ سبق نمبر 11 میں باب تفعیل کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے متعلق ہم جانیں گے کہ باب تفعیل میں ہم نے کیا کچھ سیکھا تھا۔ تو آئیے ہم سبق نمبر 11 کو تفصیل کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اس سبق میں باب تفعیل کو بیان کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ہی سبحہ کی مشق بھی ہم بیان کریں گے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں تفعیل کے کل باب 119 ہیں اور ان کا کل استعمال 1409 ہے۔ ہم پہلے اعادہ اور اجرا کرتے ہیں۔ اعادہ میں ہم نے سیکھا تھا ثلاثی مزید کے 8 ابواب، 1، 2 یا 3 حرف کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کی تفصیل موجود ہے کہ کون سے ابواب میں کون سے حروف کا کہاں پر اضافہ کیا گیا، کون سا باب کس طریقے سے بنا، اس کی تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ ایک دعا ہم سیکھتے ہیں، سواری پہ سوار ہوتے وقت کی دعا۔ آپ اس کا ترجمہ سمجھیے اور اجرا کیجیے۔ وہ دعا یہ ہے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا: پاک ہے وہ جس نے مسخر کیا ہمارے لیے یہ سواری، اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دعا آپ نے یاد کر لی، اب اسے اپنا معمول بنا لیجئے۔ اب آئیے ہم اس کا ترجمہ نکالتے ہیں اور قواعد کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں پر اس لفظ استعمال ہوا سخرا، یعنی مسخر کیا۔ جانور کو اور کشتی کو، کار اور جہاز کو مسخر کیا، خلائی گاڑی اور آبدوز کو، اور قیامت تک ایجاد ہونے والی تمام سواریوں کو۔ تفعیل کے باب سے تسخیر کے وزن پہ مصدر اس کا آتا ہے، سخر ماضی آتی ہے، یسخر اس سے مضارع آتا ہے۔ 26 الفاظ اس مادے سے اس باب میں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ سفر آخرت کی فکر ہونی چاہیے دنیا کا کوئی بھی سفر شروع کرتے وقت، اس لیے کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب ہم اشاروں کے ساتھ 8 گردانیں پڑھیں گے۔ 8 گردانوں کا مطلب ماضی، مضارع، امر، نہی، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، اور منفی اور مجہول ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں سبق نمبر 11 میں ہم سبحہ کی مشق کریں گے۔ ماضی، مضارع، امر، نہی، فاعل، مفعول کی تسبیح اس سے مصدر آتا ہے۔ تسبیح کرنا اس کا معنی ہے۔ 45 الفاظ قرآن مجید کے اس میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی قرآن مجید میں 45 الفاظ اس سبحہ کے مادے سے اس مشق سے استعمال ہوئے۔ ہم یہ مشق کریں گے، اس کی مدد سے ہم قرآن مجید کے 45 الفاظ کو آسانی سے یاد کر سکیں گے۔ جی، فعل ماضی کی گردان آپ کے سامنے آئے گی: سبحہ، سبحا، سبحو، سبحتا، سبحتما، سبحتم، سبحتو، سبحنا۔ اور مؤنث کے الفاظ یوں ہوں گے: سبحت، سبحتا، سبحنا، سبحتی، سبحتما، سبحتنا، سبحتو، سبحنا۔
سبحہ اس ایک نے تسبیح کی، سبحت اس ایک مؤنث نے تسبیح کی۔ یسبحو تسبیح کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع کی گردان مذکر کے لیے 8 صیغے کی 8 الفاظ کی گردان یوں ہوگی، یسبحو وہ تسبیح کرتا ہے یا کرے گا۔ یسبحو یسبحان یسبحون، تسبحو تسبحان تسبحون، اسبحو نسبحو، اور تسبحو سے مؤنث کی فعل مضارع کی گردان ہوگی، تسبحو تسبحان یسبحنا، تسبحینا تسبحان تسبحنا، اسبحو نسبحو۔ امر اس سے گردان آتی ہے سبح کے وزن پہ، سبح سبحا سبحو، سبحی سبحا سبحنا۔ لا تسبح سے نہیں آتی ہے، لا تسبح لا تسبحا لا تسبحو، لا تسبحی لا تسبحا لا تسبحنا۔ مسبحون سے اس میں فاعل آتا ہے، مسبحون مسبحان مسبحون، مسبحتن مسبحتان مسبحاتن، اور مسبحون مسبحان مسبحون، مسبحتن مسبحتان مسبحاتن۔ آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، سبح یہاں امر کا لفظ ہے، اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا، تسبیح کرنا سبح کا معنی ہے۔ مزید کچھ الفاظ باب تفعیل سے دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ آسانی سے باب تفعیل کے تمام الفاظ کو سمجھ سکیں گے۔ ان 5 الفاظ کی مدد سے ہم قرآن مجید کے 147 الفاظ کو سمجھیں گے۔ وہ 5 الفاظ آپ کے سامنے ہیں جو یہ ہیں، پہلا لفظ ہے بدلا، دوسرا لفظ ہے بشرا، تیسرا لفظ ہے ثبتا، چوتھا ہے حرما، پانچواں ہے دمرا۔ بدلا تبدیل کیا، 33 الفاظ اس مادے سے قرآن مجید میں اس باب سے آتے ہیں۔ آیت ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، تو مبدلہ بدلنے والا یہ اس میں فاعل سے یہاں پہ استعمال ہوا۔ بشرا ماضی کا لفظ ہے، خوشخبری دی، 48 الفاظ قرآن مجید میں سے استعمال ہوئے۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی۔ ثبتا ثابت قدم رکھا، 12 الفاظ قرآن پاک میں سے آتے ہیں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس قدم جماؤ ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ثبتوا امر کا لفظ ہے۔ حرام حرام قرار دیا، 44 الفاظ قرآن مجید کے اس میں آئے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، تو یہ مجہول کا لفظ ہے۔ دمرا تباہ کر دیا، اس کا معنی ہے ماضی کا، 10 الفاظ قرآن مجید میں اس ایک لفظ سے استعمال ہوئے اس باب سے۔ تدمر کل شیء بامر ربها، تباہ کر دیتی تھی ہر چیز کو اس کے رب کے حکم سے۔ باب تفعیل کی 5 مزید مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ صدقہ یصدق، تصدیق کی، 33 الفاظ ایسے آتے ہیں۔ علمہ یعلم، 42 الفاظ آتے ہیں، سکھایا اس کا معنی ہے۔ ذکرہ یذکر، 29 الفاظ آتے ہیں، نصیحت کی اس کا معنی ہے۔ سلمہ یسلم، 12 الفاظ آتے ہیں، سلام کیا اس کا معنی ہے۔ زوجہ یزوج، 5 الفاظ اس سے آتے ہیں، شادی کرائی اس کا معنی ہے۔ یہ 5 آیات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں جن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں باب تفعیل کے، جو ہم نے مثالوں کے طور پہ آپ کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ 121 الفاظ آپ ان 5 الفاظ کی مدد سے قرآن مجید کے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا 11واں سبق تھا۔ اس سبق میں ہم نے 12 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں 339 بار استعمال ہوئے ہیں۔ 78,000 الفاظ ہیں کل قرآن مجید کے، 4500 الفاظ سیکھ لیے جائیں، ان کی مدد سے 78,000 الفاظ کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے لیول میں ہم نے 31,367 الفاظ سیکھے تھے، دوسرے لیول میں ہم نے 22,014 الفاظ سیکھنے ہیں، اب تک کے اسباق میں ہم نے 19,806 الفاظ سیکھے ہیں، جبکہ آج کے سبق میں ہم نے 339 الفاظ قرآن مجید کے سیکھے ہیں۔ اپنا جائزہ خود لینے کے لیے آپ اس چارٹ کو مکمل کر سکتے ہیں۔ پہلے کالم میں وہ الفاظ لکھیے جو آج کے سبق میں ہم نے سیکھے آج کی تلاوت سے، دوسرے کالم میں اس کا معنی لکھیے، تیسرے کالم میں وہ آیت لکھیے
اور چوتھے کالم میں اس آیت کا تقطیعی ترجمہ لکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس طریقے سے بہت جلد آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکیں گے۔ ہمارا 11واں سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 12ویں سبق میں ہم نے کیا کچھ سیکھا تھا۔ 12ویں سبق میں باب تفعیل کی دو مزید مثالوں کی مشق دی گئی ہے، جس کی مدد سے آپ قرآن پاک کے بہت سے الفاظ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اس سبق میں باب تفعیل کی دو مزید مثالیں بیان کی گئی ہیں، نزل ینزل اور کذب یکذب کی مشق اس سبق میں کی گئی ہے۔ نیا لباس پہنتے وقت کی دعا آپ کو سکھائی گئی ہے، آپ ترجمہ سمجھیے اور اجرا کیجیے۔ نیا لباس پہنتے وقت کی دعا آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس کا معنی بھی ہم کر لیتے ہیں ترجمہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پہنایا مجھے یہ لباس اور دیا مجھے یہ لباس بغیر کسی طاقت کے میری اور نہ کسی قوت کے۔ دعا آپ نے یاد کر لی، اسے اپنا معمول بنا لیجئے۔ اب آئیے ہم اس کا ترجمہ نکالتے ہیں اور قواعد کا اجرا کرتے ہیں۔ کسانی، اس کا معنی ہے پہنایا مجھے۔ ناصرہ کے باب سے یہ لفظ آتا ہے، دوسرے باب سے کسا ماضی اور یکسو اس کا مضارع آتا ہے۔ رزقنی کا معنی ہے دیا مجھے، واو علیحدہ ہے، رزق دیا، نی مجھے، ہی مانیے ناصرہ کے باب سے آتا ہے رزقن، اس کا مصدر ہے رزق ماضی، یرزق اس سے مضارع آتا ہے۔ حول اور قوت، حول نیکی کی طاقت، قوتن گناہ سے بچنے کی قوت، دو متضاد مواقع میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں نیکی کی توفیق مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہیں گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم تنزیل مصدر سے آج کے سبق کی جو نزلہ ینزلو کی گردان ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ اس ایک لفظ سے قرآن پاک میں 79 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا نیا سبق ہے۔ آپ اشاروں کے ساتھ اس پوری گردان کو مکمل کیجیے۔ جی، نزلہ فعل ماضی ہے، نزلہ نزلہ نزلو نزلتا نزلتما نزلتم نزلتو نزلنا، اور اس کے بعد فعل ماضی کی مؤنث کی گردان آئے گی۔ نزلت نزلتا نزلنا، نزلتی نزلتما نزلتنا نزلتو نزلنا۔ ینزلو سے فعل مضارع کی گردان آئے گی، ینزلو ینزلان ینزلون، تنزلو تنزلان تنزلون انزلو ننزلو۔ تنزلو سے مؤنث کی گردان آئے گی، تنزلو تنزلان ینزلنا، تنزلین تنزلان تنزلنا انزلو ننزلو۔ نزل سے اس کا عمل آتا ہے نزل، نزلا نزلو، نزلی نزلا نزلنا۔ اس کی نہی یوں آتی ہے لا تنزل، لا تنزلا لا تنزلو، لا تنزلی لا تنزلا لا تنزلنا۔ منزلون سے اس میں فاعل آتا ہے، منزلون منزلان منزلون، منزلتن منزلتان منزلاتن۔ منزلون سے اس میں مفعول آتا ہے، منزلون منزلان منزلون، منزلتن منزلتان منزلاتن۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، تو نزلہ یہ مثال ہے ماضی کی، قرآن پاک کے قطعی احکام میں اختلاف یقینی گمراہی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام حاصل ہوتا ہے۔ نزلنا کا لفظ ہے صداقت قرآن کی لاجواب دلیل، وہ چیلنج جسے کوئی قبول نہ کر سکا کہ اگر تم
اس میں شک کرتے ہو تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اپنے تمام مددگاروں کو بھی بھلا لو اگر تم سچے ہو، لیکن وہ ایک صورت کیا ایک آیت بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک شفا اور رحمت بھی ہے، خسارہ اور پستی کا سبب بھی ہے۔ یہاں پہ یہ پیغام دیا گیا کہ ظالموں کے لیے سوائے گھاٹے کے اس میں کچھ نہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا۔ بے جا اعتراضات کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ یہاں پر ایک گویا کہ پیغام ہے کہ پاک ہے میرا رب، میں صرف ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ هل كنت الا بشرا رسولا۔ دوسرا لفظ ہے تکذیب، جھٹلانا، اس کا معنی ہے کذب ماضی، یکذب اسے مضارع آتا ہے۔ 196 الفاظ قرآن مجید میں سے آتے ہیں، ان کے اشاروں کی تفصیل بھی آپ سیکھ چکے ہیں، ہم ماضی مضارع کی گردانیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کذبا، کذبا، کذبو، کذبتا، کذبتما، کذبتم، کذبتو، کذبنا۔ یکذبو فعل مضارع ہے، یکذبان، یکذبونا، تکذبو، تکذبان، تکذبونا، اکذبو، نکذبو۔ کذب فعل امر آتا ہے، کذب، کذبا، کذبو، کذبی، کذبا، کذبنا۔ لا تکذب، لا تکذبا، لا تکذبو، لا تکذبی، لا تکذبا، لا تکذبنا۔ مکذبن اس میں فاعل آتا ہے، مکذبن، مکذبان، مکذبونا، مکذبتن، مکذبتان، مکذباتن۔ اور مکذبن سے اس میں مفعول ہے، مکذبن، مکذبان، مکذبونا، مکذبتن، مکذبتان، مکذباتن۔ بھلائی کی بات کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر پیغام موجود ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اور جس نے بخل سے کام لیا، بے پرواہ رہا اور جھٹلایا اچھی بات کو، تو یقیناً ہم اسے سہولت دیں گے مشکل رہا، یعنی گناہ کے لیے، بدی کے لیے۔ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، کذبہ کی مثال یہاں پہ دوسری دفعہ بھی موجود ہے۔ قیامت کے دن شریعت کی کسی بات کو جھٹلانے والوں کا کھانا اور پینا کیا ہوگا؟ یہاں پہ اس کی تفصیل موجود ہے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ مکذبون جھٹلانے والوں، مکذبون یہاں پہ اس کا معنی بیان ہوا۔ باب تفعیل کی 5 مثالیں ہیں، 184 الفاظ اس 5 الفاظ سے استعمال ہوتے ہیں۔ علمہ، بشرا، ثبتا، بدلا، عذبا۔ علمہ کا معنی ہے سکھانا، یعنی سکھایا اسے ایک نے، 42 الفاظ اس سے آتے ہیں، بشرا سے 48، ثبتا سے 12، بدلا سے 33، عذبا سے 49۔ آگے ان کی آیات موجود ہیں اور اس کا ترجمہ، آپ ان آیات کو، اس کے ترجمے کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی کوشش کیجیے۔ باب تفعیل کی 5 مزید مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ 93 الفاظ قرآن مجید میں ان 5 الفاظ سے استعمال ہوتے ہیں، ذکرہ، حرمہ، دمرہ، زوجہ اور عجلہ کے الفاظ، ان کی آیات اور ترجمہ بھی موجود ہے۔ ہم نے اس سبق میں 12 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں 552 دفعہ استعمال ہوئے۔ اب تک کے اسباق میں ہم نے 20,358 الفاظ سیکھے۔ سبق نمبر 12 میں جو آج کا ہمارا سبق ہے، 552 الفاظ ہم نے سیکھے۔ اس کے بعد ہم اپنا 13واں سبق دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کچھ سیکھا تھا۔ 13ویں سبق میں مفاعلہ کے باب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سبق میں مفاعلہ کے باب کو بیان کیا گیا ہے، جاہدہ یجاہدو اور نادا ینادی کی مشق اس میں کی گئی ہے۔ مفاعلہ کا باب 44 دفعہ استعمال ہوتا ہے، کل استعمال 44 افعال مفاعلہ کے باب سے آئے ہیں،
ان 44 افعال کا استعمال 345 دفعہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ لیول 2 کے سبق نمبر 13 میں ہم نے مفاعلہ کا باب سیکھا تھا، آج اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ اس سبق میں جاہدہ یجاہدو اور نادا ینادی کی ہم نے مشق کی تھی۔ مفاعلہ کے باب سے کل 44 افعال استعمال ہوئے ہیں اور کل استعمال ان کا 345 دفعہ ہوا ہے۔
آپ ترجمہ سمجھیے اور اجرا کیجیے۔ بری خبر سننے پر یا مصیبت آ پڑنے پر کی جانے والی دعا، قبرستان میں پڑھنے کی دعا آپ کے سامنے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور قبرستان میں پڑھنے کی دعا یہ ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ سلفن باب ناصرہ سے استعمال ہوتا ہے، سالفہ یا سلفوں سے، اسلف اور لا تسلف۔ سلفہ کا معنی ہے جو پہلے گزر گئے، جیسے فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو گئے گزرے کر دیا۔ خلفہ کا معنی ہے جو بعد میں آئے، فخلف من بعدہم خلف، پس پیچھے ہوئے ان کے بعد نافرمان۔ تو مجاہدہ مصدر سے ہم جاہدہ یجاہدو کے ماضی مضارع کی گردان مکمل کرتے ہیں۔ 31 الفاظ قرآن مجید میں سے استعمال ہوئے، یہ آج کا نیا سبق ہے۔ ہم جاہدہ سے فعل ماضی کی گردان کرتے ہیں۔ جاہدہ، جاہدہ، جاہدو، جاہدتا، جاہدتما، جاہدتم، جاہدتو، جاہدنا، اور جاہدت، جاہدتا، جاہدنا، جاہدتی، جاہدتما، جاہدتنا، جاہدتو، جاہدنا، اور یجاہدو، یجاہدان، یجاہدونا، تجاہدو، تجاہدان، تجاہدونا، اجاہدو، نجاہدو، تجاہدو، تجاہدان، یجاہدنا، یہ فعل مضارع مؤنث کی گردان ہے۔ تجاہدینا، تجاہدان، تجاہدنا، اجاہدو، نجاہدو۔ جاہد سے امر کی گردان آتی ہے، جاہد، جاہدہ، جاہدو، جاہدی، جاہدہ، جاہدنا۔ لا تجاہد سے نہیں کی گردان آتی ہے، لا تجاہدہ، لا تجاہدو، لا تجاہدی، لا تجاہدہ، لا تجاہدنا۔ مجاہد ان سے اس میں فاعل آتا ہے، مجاہدان، مجاہدون، مجاہدتن، مجاہدتان، مجاہداتن، اور مجاہد ان سے اس میں مفعول کی گردان آتی ہے، مجاہدن، مجاہدان، مجاہدون، مجاہدتن، مجاہدتان، مجاہداتن۔ فلاحی خدمات جہاد کے برابر نہیں ہو سکتی، اس آیت میں بھی یہ پیغام دیا گیا۔ جاہدہ کی مثال اس میں موجود ہے، وجاہدہ فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اس نے اللہ کے راستے میں، اس کا ترجمہ ہے۔ اور یجاہدون فی سبیل اللہ، قرآن پاک سیکھتے ہوئے یا دین کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے مخالفین کے پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کریں، جیسے کہ اس آیت میں پیغام دیا گیا، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یجاہدون یہاں پہ اس کی مثال آ گئی ہے۔ منادات کا مطلب ہے پکارنا، ناکہ سیائی کا یہ باب ہے۔ 47 الفاظ قرآن مجید میں اس مادے سے، اس باب سے آئے ہیں۔ نادا سے ماضی اور ینادی سے مضارع استعمال ہوتا ہے۔ نادا، نادیا، نادو، نادیتا، نادیتما، نادیتم، نادیتو، نادینا۔ نادت سے فعل ماضی مؤنث کی گردان، نادت، نادتا، نادینا، نادیتی، نادیتما، نادیتنا، نادیتو، نادینا۔ ینادی سے فعل مضارع کی گردان آئے گی، ینادی، ینادیان، ینادونا، تنادی، تنادیان، تنادونا، انادی، ننادی۔ تنادی سے فعل مضارع مؤنث کی گردان، تنادی، تنادیان، ینادینا، تنادیینا، تنادیان، تنادینا، انادی، ننادی۔ نادی سے فعل امر آتا ہے، نادی، نادیا، نادو، نادی، نادیا، نادینا۔ لا تنادی، لا تنادیا، لا تنادو، لا تنادی، لا تنادیا، لا تنادینا۔ اور منادن سے اس میں فاعل، منادن، منادیان، منادونا، منادیتن، منادیتان، منادیاتن، منادن، منادیان، منادونا، منادیتن، منادیتان، منادیاتن۔ یہ ہمارے سامنے منادات سے اس میں ماضی مضارع امر نئی فاعل مفعول کی گردانیں آ گئیں۔ 47 الفاظ قرآن مجید میں سے استعمال ہوتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، تمام شرکیہ سہارے بودے ہوتے ہیں۔ نادو یہاں پہ امر کی
مثال موجود ہے کہ بلاؤ میرے شریکوں کو، اللہ پاک فرمائے گا جن کے بارے میں تم خدائی کا گمان رکھتے تھے۔ آداب کی پابندی عقل مندی کی علامت ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آواز دیتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ینادونا کا، ینادونا کی مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ نادیتم کی مثال دینی شاعر کی بیعت بھی کفار کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں۔ باب مفاعلہ کی 5 مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قاتلہ کی پہلی مثال ہے۔ قاتلہ 55 الفاظ قرآن مجید میں اس قاتلہ کے لفظ سے، اس مادے سے آئے ہیں۔ نافقہ 37 الفاظ، حاجہ 12 الفاظ ہیں، شاقہ 7 الفاظ، آخذہ سے 9 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ کل 120 الفاظ قرآن مجید میں اس 5 الفاظ سے استعمال ہوتے ہیں۔ باب مفاعلہ کی مزید 5 مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ بارکا یبارکو، جادلہ، ضاعفا، ظاہرا، عاقبہ۔ ان 5 الفاظ سے ہم 68 الفاظ قرآن مجید کے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آیات میں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ اس سے اپنا پیغام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے جو آج کا سبق اعادہ کیا، 12 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں 266 دفعہ استعمال ہوئے۔ اب تک کے اسباق میں ہم نے 20,624 الفاظ سیکھے ہیں۔ سبق نمبر 13 میں 266 الفاظ کو ہم نے سیکھا ہے۔ آپ اپنا جائزہ خود بھی لے سکتے ہیں اس چارٹ کی مدد سے۔ یہ ہمارا 13واں سبق تھا۔ 14واں سبق ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں تفصیل کے ساتھ کیا سیکھا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 14ویں سبق میں ہم نے تفاعل کا باب سیکھا تھا۔ آج ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے تفاعل کے باب میں تذکرہ اور تولا کی مشق کی تھی۔ تفاعل کا باب قرآن پاک میں 63 افعال سے آئے ہیں۔ ان کا کل استعمال 438 دفعہ ہوا ہے۔ اکثر پڑھی جانے والی آیت آپ کے سامنے ہے۔ سچی گواہی ایک امتحان کے عنوان سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ پوری ہمت کے ساتھ کوشش کیجئے کہ کبھی زندگی میں ایسے امتحان سے سابقہ پڑے تو اس میں پورے آپ اتر سکیں۔ تذکرہ سے گردان ہم نے کی تھی۔ 51 الفاظ اس ایک مادے سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے تذکرہ کی مشق کی تھی، جس کا مطلب ہے نصیحت پکڑنا۔ تذکرہ اسے ماضی آتی ہے، اور یا تذکرہ سے مضارع کا لفظ آتا ہے۔ تذکر سے اس میں فعل امر، لا تتذکر سے نہیں، متذکر سے اس میں فاعل، متذکر سے اس میں مفعول آتا ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ گناہگاروں کی وہ تمنا جو کبھی پوری نہ ہوگی۔ یا تذکر اور تذکر دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یا تذکرون کی مثال اس آیت میں دی گئی ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، غرض ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَاسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے، سو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تولا سے اس کی گردان کی گئی ہے تولا اور یتولا۔ تولا ماضی اور یتولا مضارع ہے۔ ہم اس کی مکمل گردان کر لیتے ہیں۔ تولا، تولیا، تولو، تولیتا، تولیتما، تولیتم، تولیتو، تولینا۔ تولت سے فعل ماضی مؤنث کی گردان آپ کے سامنے ہے۔ تولت، تولتا، تولینا، تولیتی، تولیتما، تولیتنا، تولیتو، تولینا۔ یتولا سے فعل مضارع کی گردان ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ یتولا، یتولیان، یتولونا۔
تتولا تتولیان تتولونا اتولا نتولا، تتولا سے مؤنث کی گردان ہوگی، تتولا تتولیان یتولینا تتولینا تتولیان تتولینا اتولا نتولا۔ ان کے اشاروں کی تفصیل بھی سیکھ چکے ہیں کہ مذکر کے لیے اشارہ ہوگا سیدھے ہاتھ کے ساتھ، اور مؤنث کے لیے اشارہ کیا جائے گا بائیں ہاتھ کے ساتھ، یعنی الٹے ہاتھ کے ساتھ۔ امر اس کا آتا ہے تولا کے وزن پہ، تولا تولیا تولو تولیتا تولیتما تولی تولیا تولینا، 6 سیغے آتے ہیں۔ لا تتولا سے نہیں آتی ہے، لا تتولا لا تتولیا لا تتولو لا تتولی لا تتولیا لا تتولینا۔ متولی سے اس میں فاعل آتا ہے، متولی متولیان متولونا متولیتن متولیتان متولیات۔ متولا سے اس میں مفعول، متولیان متولونا متولیتن متولیتان متولیات۔ کذب و تولا، یہاں پہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ تولا کے لفظ کو قرآن پاک میں کیسے استعمال کیا گیا، منہ موڑا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تولیتم، وعدے سے پھرنا بہت بڑے نقصان کا سبب ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، تولو یہ آپ کے سامنے لفظ ہے، ماضی کا جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا۔ باب تفاعل کی 5 مزید مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ 42 الفاظ قرآن مجید میں اس سے استعمال ہوئے ہیں۔ آپ نئے الفاظ کا معنی یاد کیجئے اور ہر لفظ اور حرف کا اجراء اور تقطیعی ترجمہ کیجئے۔ مثلا ایک لفظ ہے تبدلا، تبدیل کرنا۔ 3 الفاظ قرآن پاک میں اس مادے سے، اس باب سے آئے ہیں، تفاعل سے۔ تفرقا، تربصا، تزرعا اور تبرعا، یہ 5 الفاظ باب تفاعل کی 5 مثالیں ہوں گی۔ 42 الفاظ ان 5 الفاظ سے مختلف شکلوں میں آئے ہیں۔ سامنے ان کے آیات موجود ہیں، آگے ان کا ترجمہ موجود ہے، جن سے آپ ان کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ باب تفاعل کی 5 مزید مثالیں بھی یہاں پہ بیان کی گئیں۔ 54 الفاظ قرآن مجید کے میں اس سے استعمال ہوتے ہیں۔ تفکرا، تقبلا، تکبرا، تمتعا اور تنزلا کی 5 مثالوں سے 54 الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں۔ آگے ان کی مثالیں اور ان کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے 12 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں 226 بار استعمال ہوئے ہیں۔ اب تک کے اسباق میں ہم نے 20,850 الفاظ سیکھے۔ سبق نمبر 14 تک 226 الفاظ ہم نے سیکھے۔ تو 22,014 الفاظ ہم نے کل سیکھنے ہیں۔ 14ویں سبق تک ہم نے 20,850 الفاظ سیکھے۔ آج کے اس 14ویں سبق میں صرف 226 الفاظ سیکھے گئے۔ خود تشخیصی جائزہ کے عنوان سے آپ کے سامنے چارٹ موجود ہے، اس کی مدد سے آپ قرآن پاک کا ترجمہ بہت جلد انشاءاللہ سیکھ سکیں گے۔ ہمارے اعادے پر مشتمل سبق کا آخری عنوان سبق نمبر 15 باب تفاعل ہے۔ باب تفاعل میں تساءل کی مشق کی جائے گی۔ قرآن پاک میں تفاعل کے باب سے 24 افعال آئے ہیں، جن کا کل استعمال 79 دفعہ ہوا ہے۔ مشق اور اجراء موجود ہے، آپ ان سیغوں کو پہچان کر ان کا تعلق سمجھیے اور ترجمہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ تساؤل کا مطلب ہے آپس میں پوچھنا۔ 8 الفاظ قرآن مجید میں اس تساؤل کے مادے سے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا 15واں سبق ہے، اور اعادے پر مشتمل جو آج کے 5 اسباق تھے ان میں سے آخری سبق ہے۔ تساءل فعل ماضی آتی ہے، تساءل اور تساءلت سے فعل ماضی مؤنث کی گردان ہوتی ہے، یتساءلوا سے فعل مضارع کی گردان آتی ہے مذکر کی، اور تتساءلوا سے فعل مضارع کی گردان آتی ہے مؤنث کی۔ تساءل سے امر آتا ہے، لا تتساءل سے نہیں آتی ہے، متسائل سے اس میں فاعل، متساءل سے اس میں مفعول آتا ہے۔ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، عما یتساءلون، لوگ آپس میں کس بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، ہم نے اسی طرح انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، فعل مضارع کی مثال ہے، جمع کی، غائب کی مثال ہے، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ باب تفاعل کی 5 مثالیں یہاں پہ مزید بیان کی گئیں۔ پہلا لفظ ہے تعارفا، دوسری مثال ہے تجاوزا، تیسری ہے تحاسرا، تغامزا اور تنافسا۔ 7 الفاظ قرآن پاک میں ان 5 الفاظ سے استعمال ہوئے۔ باب تفاعل کی 5 مزید مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، تبارکا، تعالی، تنازع، تساءلا اور تحاکما کی۔ 48 الفاظ ان 5 الفاظ سے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ 5 آیات آپ کے سامنے مثال کے طور پہ موجود ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی، اس کو آپ اپنا پیغام یہاں سے حاصل کر کے اپنی زندگی میں ان کو عملی طور پہ لے کر آ سکتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے 11 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں 63 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ سبق نمبر 15 میں ہم نے 63 الفاظ نئے سیکھے، اور اب تک کے اسباق تک ہم نے 20,913 الفاظ سیکھے ہیں۔ اپنا جائزہ لینے کے لیے یہ چارٹ موجود ہے۔ ہمارا آج کا اعادے پر مشتمل سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آج کے اسباق میں سے کسی سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہم سے اسکائپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ قرآنی.عربی کے نام سے اسکائپ آئی ڈی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، quraniarbi2@gmail.com۔ اس کے ساتھ آپ لائیو سبق کے دوران چیٹ کے آپشن سے بھی اپنا سوال پوچھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ فیس بک پر قرآنی عربی کے نام سے پیج موجود ہے، اس کو بھی آپ لائک کر کے تازہ ترین معلومات آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھی وہاں پر بھیج سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسرے لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔